اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 تک تمام کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر 101 تک پہلے تلاوت کریں گے حسب معمول، اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 سے ہم آج آغاز کریں گے درس کا، لیکن ذہنوں کو دوبارہ حاضر کرنے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے کیا گفتگو ان آیات میں جاری ہے اور کیا پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے۔ مدینہ میں اوس اور خزرج اسلام کو تیزی سے قبول کر رہے ہیں، لیکن مدینہ کے یہودی کے جو صدیوں سے کئی نسلوں سے اس رسول کے منتظر تھے، وہ نبی کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور ایمان نہ لانے کے، کیونکہ پہلے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں مدینہ والوں کو، اوس و خزرج کو لوگوں کے سامنے اوس اور خزرج والوں نے رسول اللہ کا ذکر ان سے بہت زیادہ سنا ہوا، تو اب یہ مختلف قسم کے بہانے بناتے تھے ایمان نہ لانے کے۔ خرابیاں جو ان کی تھیں وہ قرآن مجید نے ان آیات میں بیان کی ہیں، ان کے بہانے بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 میں بھی خداوند عالم ان کا ایک غلط عقیدہ بیان فرما رہا ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے جو بھی رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی
قرآن میں جس بات کی مذمت کرتا ہے وہ مذمت اسی لیے کرتا ہے کہ بعد میں آنے والے یا جن کو قرآن دیا جا رہا ہے وہ اس قسم کی بات سے پرہیز کریں۔ عقیدہ غلط ان کا کیا تھا؟ ان کا غلط عقیدہ یہ تھا کہ جنت مخصوص ہے یہودیوں کے لیے، غیر یہودی کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو یہودی ہیں انہوں نے حتماً جنت میں جانا ہے، حتماً جنت میں بھی جانا ہے، اور جنت میں ان کے علاوہ کوئی جا بھی نہیں سکتا، یعنی بڑا پکا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی یہودی جہنم میں چلا بھی گیا تو کچھ عرصہ وہاں گزارے گا اور دوبارہ حتماً جنت میں آ جائے گا۔ اگر آپ غور کریں کہ اگر یہ عقیدہ انسان کے ذہن میں ہو کہ میں تو حتماً کنفرم ہے میں نے جنت میں جانا ہے، یہ عقیدہ انسان پر برے اثرات رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی جو اہمیت ہے اور اللہ کی اطاعت کی جو امپورٹنس ہے وہ نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں جنت میں ہی جانا ہے حتماً، میں نہ بھی کروں تو جنت میں جانا ہے میں۔ تو یہ عقیدہ آیا کہاں سے تھا؟ گزر چکی ہے وہ آیات جس میں اسی سورۃ البقرہ میں یہ عقیدہ اور اس قسم کے عقائد جو آئے تھے اس وجہ سے آئے تھے کہ یہودی عوام جو تھے وہ اللہ کی کتاب یعنی اپنی کتاب تورات کے بارے میں جاہل تھے، تورات نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب جب تورات نہیں پڑھتے تھے تو ان کے وہ جو پیسہ لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے جو دین کو تحریف کر کے بتاتے تھے وہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کے ساتھ بھی کھیل کھیلتے تھے، تورات کی باتوں کو تحریف کر دیتے تھے، اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے آئے، باتیں خود گھڑتے تھے، اور گھڑتے کیسی باتیں تھے؟ ظاہر ہے ایسی باتیں کرتے تھے جس پہ لوگ پیسے دیں، اور اگر کوئی بھی غور کرنے والا ہم میں سے آپ میں سے غور کرے اور آج کے ماحول کو دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ پیسے کن کو دیتے ہیں۔ لوگ پیسے ان کو نہیں دیتے کہ جو ذمہ داریاں بتاتے ہیں، جو اللہ کے دین کو صحیح بیان کرتے ہیں، چونکہ عوام کا مزاج ہوتا ہے ان کو نہیں اچھا لگتا، اور ان کے مقابلے میں جب وہ لوگ آئیں کہ جو جنت کی شارٹ کٹس بتائیں اور جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اس کو یا بالکل ہی پی جائیں یا ہلکا پھلکا وہ انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی طرح ہلکا سا ایک آدھا جملہ بول دیں کہ عمل بھی ضروری ہے، اور سارا گھنٹہ باقی بے عمل بغیر کوئی لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائے باتیں کرتے رہیں، یہ لوگوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہودی معاشرے میں بھی یہی تھا۔ اگر یہودی علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی اور عوام کو خوش کرنے کی جگہ اللہ کا حقیقی دین بتایا ہوتا تو یہودیوں کو، ان کی عوام کو کوئی مشکل پیش نہ آتی اللہ کے نبی پر ایمان لانے میں، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی اچھے ہوتے۔ لیکن غلط عقائد اور نظریات کی وجہ سے جو کرپٹ ہو جائے قوم، ان کو خدا کے نمائندے کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ملتا۔ تو بس یہ کیونکہ بہت زیادہ یہ ابحاث مربوط ہیں اپنے معاشرے کو سمجھنے کے لیے کہ وہ قوم جو رسول کی منتظر تھی کیسے گمراہ ہوئی۔ اب یہ جو عقیدہ ہے جنت میں جنت صرف ہماری ہے، پہلے بھی یہ ابھی مزید آیات میں آ جائے گا کہ
اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرے گا، یہ صرف یہودیوں میں نہیں تھا بلکہ مسیحی دو بڑے جو لوگ تھے دونوں کا اعتقاد یہ تھا کہ صرف ہم جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے صرف ہم جائیں گے، مسیحی کہتے تھے صرف ہم جائیں گے۔ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا ہوا کہ یہ تمہاری من گھڑت آرزویں کہاں سے لے کے آئے؟ یہ کیوں قرآن کا حصہ بنائی اللہ نے یہ باتیں؟ تاکہ مسلمان یہ حرکت نہ کرے، یہ حرکت خراب کر دیتی۔ تھوڑی سی وضاحت اس کی سن لیجیے تاکہ ذہنوں میں اگر ایک سوال پیدا ہو اور پیدا ہونا چاہیے کہ مثلا ہماری روایات میں ہے کہ جی مومن حتماً جنت میں جائے گا، مسلم حتماً جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، اہل بیت کا ماننے والا حتماً جنت میں جائے گا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن جہاں پر مغالطہ کر دیا جاتا ہے اور لوگ عوام مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مغالطے کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والے بات کو کلیئر نہیں کرتے۔ وہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ مومن حتماً جنت میں جائے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہی مجھے کہ تو حتماً جنت میں جائے گا، تو حتماً مومن ہے کیونکہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، کیونکہ تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لہذا تو حتماً جنت میں جائے گا۔ نہ، غلط۔ بلکہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اس قسم کی آیت اور اس قسم کی احادیث و روایات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مومن حتماً جنت میں جائے گا، لیکن پڑھنے والا یہ دیکھے اور غور کرے اور ڈھونڈے، تحقیق کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت اطہار مومن کی کیا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، مومن کی کیا صفات بتاتے ہیں، مومن کیسا ہوتا ہے، اس کا اللہ سے رابطہ کیسا ہوتا ہے، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، اس کی عبادات کیسی ہوتی ہے، اس کی گفتار کیسی ہوتی ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، یہ سب جانے اس کے بعد پھر، اور یاد رکھیے جو بندہ بھی ان باتوں پر توجہ دیتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ جتنی خدا کی اور دین کی معرفت اور صحیح معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اتنا زیادہ خدا سے ڈرنے لگتا ہے، اتنا زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ نہیں جانتا ان باتوں کو، وہ اسی طرح کی سنے سنائے ڈھکوسلوں پہ جن کو وہ بچپن سے سن رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کنفرم جنتی ہوں، اور دوسرے مسلک والے وہ کنفرم جنمی ہیں، انہوں نے جانا ہی نہیں ہے جنت۔ بالکل آج مسلمانوں کے جو مسلک اور فرقے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فرقہ میں کہوں، فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر فرقہ تقریباً وہی عوام میں اپنی اسی عقیدے کا پرچار کرتا ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ ہر فرقہ ہمارے سمیت۔ تو ان کو قرآن کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہاری من گھڑت آرزویں، اور ان آرزوؤں نے تمہیں کرپٹ کر دیا ہے، احکام شریعت کو، تعلیمات اسلام کو تمہاری نظروں میں بالکل ہلکا بنا دیا ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیں کہ ایک دفعہ کہ شیعہ، حقیقی شیعہ یعنی علی علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا فالوور، ان کی اطاعت کرنے والا، ان کو فالو کرنے والا، ان کے پیچھے چلنے والا شیعہ کا جو اصل معنی ہے حتماً جنت میں جائے گا، کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن یہ حدیثیں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ تو بن شیعہ، نہ یہ کہ بغیر یہ جاننے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں اہل بیت، تو خود ہی خوش ہو جا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تمہارے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ان کے بارے میں بات ہو رہی جن کی وہ صفات ہوتی۔ اور جو بناوٹی قسم کے لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، ان کے بارے میں بھی اہل بیت کی روایات کم نہیں ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں تنگ ہوئے ہیں۔
اور تنہائی کا شکار رہے۔ اہل بیت اطہار کو اگر ساتھی ملتے تو وہ قیام کرتے، وہ تو اسی بات کو دہراتے رہے کہ میرے پاس تو گنتی کے چند آدمی بھی مخلص نہیں ہیں، اگر اتنے بھی ساتھ ہوتے استعداد میں تو میں قیام کرتا۔ تو لہٰذا دین میں جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اللہ کی کتاب بھری ہوئی ہے اس دعوت سے کہ عقل استعمال کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ سارے کس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہی جا رہے ہوں گے، اس بس میں رش ہے تو پھر یہ سارے پاگل تو نہیں ہیں، سارے اس بس میں بیٹھے ہوئے ایک طرف جا رہے ہیں۔ نا، پہلے دیکھو میں نے پہنچنا کہاں ہے، اور پھر دیکھو جہاں میں نے پہنچنا ہے وہ ڈائریکشن کون سی ہے، اور پھر اس کے مطابق کام کرو۔ اور یہ پس منظر بیان کر کے میں آیت نمبر 94 پڑھنے لگا ہوں، اور آپ کی خدمت میں عرض ہے، میرے لیے بھی آپ سب کے لیے، یہ جو اس آیت میں ایک ٹیسٹ بتایا گیا ہے، اگلی چند آیات سمیت ایک ٹیسٹ بتایا گیا ہے، اور وہ ٹیسٹ ہر کوئی کر کے دیکھے، وہ صرف یہودیوں کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے، وہ اللہ مجھے بھی کہہ رہا ہے، اللہ آپ سے بھی کہہ رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ جنت صرف میری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ سے جو یہ غلط گیس بھری ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک ٹیسٹ بتا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے ہے دار آخرت، یعنی آخرت کا گھر، یعنی جنت، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص تمہارے لیے، من دون الناس، دوسروں کے سوا، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کو چھوڑ کر، دوسروں کو ہٹا کر، صرف خالصتاً دار آخرت اگر تمہارے لیے ہے، تم یہ سمجھتے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ میں آج اگر اپنے اندر جھانکوں، موت کے تصور سے میرے ذہن میں کیا فیلنگ آتی؟ آیا موت کا لفظ میرے لیے پریشانی کا اور ٹینشن کا باعث ہے؟ فوراً میں کہتا ہوں یا اللہ میں نہ مروں، یا نہیں، موت کے تصور سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہے اگر تمہیں کنفرم ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو جنت تم جانتے ہو نا، جنت میں کیا کیا چیزیں، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی سرکاری افسر کو اس کی پوسٹنگ کی جائے، کسی فوجی کی پوسٹنگ کی جائے مثلا ایسے علاقے میں جہاں زندگی کی ضروریات صحیح طرح میسر نہ ہو، جہاں جان کا خطرہ لگا رہتا ہو، جہاں دشمن کا علاقہ ہو، انسان سیکیورٹی کا، امن کا احساس وہاں پہ نہ رکھتا ہو، کھانا اچھا نہ ملتا ہو، مثال کے طور پر زندگی کی سہولیات اچھی میسر نہ ہو، اور اس سے کہا گیا ہو کہ ہم تیری اس علاقے میں تیری پوسٹنگ کے دوران تمہاری پرفارمنس دیکھیں گے، اور کسی بھی وقت ہم تمہاری پرفارمنس دیکھنے کے بعد جب ہم مناسب سمجھیں گے کسی بھی وقت تمہاری پوسٹنگ کر دیں گے ایک ایسے علاقے میں جو تمہارا ڈریم لینڈ ہے، جو تم خوابوں میں تصور کرتے ہو۔ ہم تمہیں ایسے علاقے میں بھیج دیں گے جہاں کا موسم بہترین، ہم تمہیں گھر محلات دے دیں، مثلا محل کی طرح کا گھر دے دیں گے، نوکر چاکر خدمت کرنے کے لیے بہترین سواریاں، صرف کچھ عرصہ تمہیں یہاں پہ گزارو اس سختی کے علاقے میں، اور جب ہم مناسب سمجھیں گے تمہاری ٹرانسفر کر دیں گے۔ آپ اس چیز کو تصور کریں،
اب دیکھیے اگر اس افسر کی جگہ آپ ہو، آپ کا کتنا دل چاہے گا جہاں آپ کی پوسٹنگ ہے وہاں رہنے کا، اور جو پیکج آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر یہاں سے جب آپ کو بلائیں گے تو یہ پیکج دیں گے، تو آپ کا تو جی چاہے گا جلدی جلدی مجھے بلائیں. ٹھیک ہے، چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ چاہے گا. کب یہاں سے جہاں نہ ہر وقت خطرات لگے رہتے ہیں، بیماریاں ہیں، فلان ہیں، مشکلات ہیں، اور وہاں پہ اتنا بہترین پیکج مجھے اناؤنس کیا گیا. تو انسان دو ایفیکٹ ہوں گے اس کے. ایک تو یہ کہ انسان ہر وقت اس کا جی چاہ رہا ہوگا ابھی خبر آئے، ابھی خبر آئے، ابھی خبر آئے. اور دوسرا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ میں اس ڈیوٹی کے دوران، یہاں سٹے کے دوران، یہاں پوسٹنگ کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں کہ میرا پیکج خراب ہو جائے اگلا. یہ دو لازمی ایفیکٹ ہیں جس کو کہا گیا ہم تجھے ایک بری جگہ سے ایک بہت اچھی جگہ پہ ٹرانسفر کر دیں گے. یہ دو ایفیکٹ لازمی، دو اثر لازمی ہیں اس میں. ایک کہ کب جاؤں گا، اور دوسرا یہاں کوئی غلطی نہ کر دوں، خرابی نہ ہو جائے آگے میں. جو مجھ سے پرومس کیا گیا ہے وہ کہیں میں اپنی کسی خرابی سے، غیر ذمہ دار حرکت سے خراب نہ کر دوں. اللہ یہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ جنت تو جانے کی جگہ ہے نا، ہر کوئی آرزو کرتا ہے. تو پھر جنت جانے کے لیے تھوڑی سی راستہ جو ہے وہ چلنے کی تمنا کرو، اور وہ راستہ موت ہے. اس ٹرانسفر کا نام اسی لیے ہم مرنے والے کو کے بارے میں کہتے ہیں انتقال فرما گئے. منتقل، انتقال یعنی منتقل ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گیا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، آپ سروے کریں، نکل جائیں مثلا لاہور شہر کا سروے کریں. آپ کا کوئی اپنا دیہات علاقہ ہے پیچھے، وہاں جا کے زحمت کریں، ایک سروے کریں، بلکہ کسی کو ہائر کر لیں جس کو سروے کرنے آتے ہو، اور موت کے بارے میں سروے کریں کہ لوگ موت کے بارے میں کیا کہ کہا جائے کہ اگر آپ کو پتہ چلے آپ کو مرنا ہے ابھی تو آپ مرنا چاہیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. کیونکہ قرآن کی باتیں یونیورسل باتیں ہیں، صرف اس قوم کے بارے میں نہیں ہوتی جس قوم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ تا قیامت اللہ نے معیار دینا تھا. اور یہ وہی بات ہے جو اہل بیت اطہار کی روایات میں بھی ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ زیادہ آپ پر کہیں گھبراہٹ نہ طاری ہو جائے. روایات اس طرح کی ہیں کہ فرماتی الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانے سے تو بندہ رہائی کا ہی سوچتا ہے نا، کہتا میں نے قید خانے میں رہنا. ہاں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے قید خانے میں رہنا، ایک سبب ہو سکتا ہے، اور وہ بہترین سبب ہے. وہ کیا سبب ہے؟ کہ جو مالک ہے اللہ ہے، اس کی مرضی کا تابع ہو اور کہے خدا جب تک تیرا دل ہے، جہاں تیرا دل ہے وہاں رکھ، تیری خواہش کے مقابلے میں میں سرنڈر ہوں. جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. جب تک میں نہیں رہنا چاہتا یہاں پہ، یعنی میں تیری ملاقات چاہتا ہوں، لیکن جب تک تیری مرضی ہے، جیسے مرضی مجھ پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، میں راضی ہوں. اگر تو چاہتا ہے میں یہاں رہوں. لہذا جو مثلا صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزر رہی ہو تب تک مجھے زندہ رکھنا. یعنی تیری طرف سے جو ذمہ داری مجھے ملی ہے، جب تک میں ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوں اور میرے ڈیوٹی پرفارم کرنے سے تو خوش ہو رہا ہے، مجھے تب تک زندہ رکھنا. اور جب تو یہ دیکھے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگی ہے، شیطان چر لے گا یہاں سے آ کر، تو اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لینا، مجھے زندہ نہ رہنے دے.
اس نیت سے کہ میں زندہ رہوں اور ایسا کام کروں جس سے میرا خالق راضی ہو، میں اس کی اطاعت کروں، کوئی اس کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اسے ادا کروں، اس نیت سے انسان زندہ رہنے کی خواہش کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی محبت میں زندہ رہنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے پھر موت کی تمنا کرو۔ توجہ فرمائیں، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے لیے ہے تو تم فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کہ جنت صرف تمہاری ہے۔ اللہ نے یوں جوڑ دیا، اگر سچے ہو تو دیکھو تمہارے اندر موت کی تمنا ہے یا نہیں ہے، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے تو اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کیوں نہیں کر سکتے، تمہارا پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں موت اچھی نہیں لگتی، لگ بھی نہیں سکتی۔ آیت نمبر 95 وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ پھر تاکید کی، ابداً، تا ابد یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ اللہ خالق ہے نا انسان کا، اس کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ کس دل میں موت کی تمنا پیدا ہو سکتی ہے اور کس دل میں موت کی تمنا پیدا نہیں ہو سکتی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ موت کی تمنا ہرگز ابداً نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کا نافرمان موت کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، اسے پتہ جتنا مرضی اس کو ڈھکوسلے بھی دیے گئے ہیں نا کہ تیری جنت کنفرم ہے، لیکن اگر موت کا نام آئے اس کی جان نکلے گی، حریص ہوگا دنیا میں رہنے کا۔ بد عملی انسان کے اندر ایک احساس ایسا پیدا کر دیتی ہے کہ اس کا اسی دنیا میں رہنے کا دل چاہتا ہے۔ بہت گہرا لنک ہے، بڑا لطیف لنک ہے، اس میں سمجھیے گا اس بات کو۔ برا عمل یعنی خدا کی نافرمانی۔ خدا کی نافرمانی کون کرتا ہے؟ کہ جس کو اپنی لذتوں کی محبت خدا کی محبت پر غالب آ جائے۔ خدا کہہ رہا ہے ادھر آ، خواہش نفس کہہ رہی ہے ادھر جا، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا ہے، وہ دنیا کی لذتیں۔ اب جو دنیا کی لذتوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خدا کے حکم کو پس پشت پھینک رہے، اس کے دل میں کہاں سے خواہش آئے خدا سے ملاقات کی؟ خدا سے ملاقات کی تو محبت وہ خواہش وہ کرے گا نا، اس دل میں پیدا ہوگی جس دل میں خدا کی محبت ہے، اور جس دل میں خدا کی محبت ہے اس دل رکھنے والا خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ بد اعمالیاں، گناہ انسانوں کو جس انسان کو عادت ہوتی ہے اس کا عمل گواہی دے رہا ہوتا ہے اس کو خدا سے زیادہ اپنی خواہشات پیاری ہیں، اللہ کی اطاعت سے زیادہ اس کو اپنی یہ نفس کی اطاعت زیادہ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور نفس کی اطاعت یعنی اسی دنیا کے لیے، نفس کیا کہتا ہے انسان کو؟ اسی دنیا کے پیچھے بھگاتا ہے۔ تو جو اس دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کیوں چاہے گا جو ادھر اس دنیا میں جائے؟ اس دنیا میں جانے کی خواہش اسی کو پیدا ہوتی ہے کہ جس کی اللہ کی محبت غالب ہو جس کے دل میں، اور وہ محبت اس کو روک لیتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اور اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ قرآن نے کہا ہوا ہے اپنے ہاتھوں پہ کاٹیں گے جنہوں نے قرآن مجید سے زندگی میں استفادہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ آیات آپ پڑھیں سورۃ الفرقان کی کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ پہ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول والا رستہ اپنا لیا ہوتا، ٹھیک ہے، کاش میں نے فلان برا دوست اس برے کو دوست نہ بنایا ہوتا،
اس نے اللہ کا ذکر آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. اور جتنے قرآن سے دور رکھنے والے سب شامل ہیں. اور اس سے اگلی آیت یہ ہے اور ہمارا رسول کہے گا اے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. پوری تصویر یہ ہے. اس وقت لوگ ہاتھوں پہ کاٹ رہے ہوں گے کیوں اتنی اللہ کی عظیم نعمت ہمارے پاس تھی اور ہم نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. اور ڈگڈگیاں بجانے والوں کے پیچھے ہم ان کے سامنے بیٹھ کے ناچتے ٹاپتے رہے اور اللہ کی کتاب کو لفٹ نہیں کرائی. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, کبھی یہ موت کی ابداً تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے عمل اس کے سبب. کون بتا رہا ہے؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ اچھی طرح علم رکھتا ہے ظالموں کے بارے میں. اللہ بتا رہا ہے, اللہ خالق نفسیات ہے, وہ بتا رہا ہے بد عمل کے دل میں نئی محبت پیدا ہوگی, موت کی تمنا نہیں پیدا ہو سکتی. اس سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اب یہ آیت پڑھ کے بندہ کہ بڑے غلط لوگ تھے یہودی, یہ نہ سوچے کہ میرا موت کے بارے میں نظریہ کیا ہے. اللہ کو تو تکلف نہیں ہے کسی سے, اور روایات بھی اسی کی تائید کرتی. امام حسین علیہ السلام کا جملہ یہ جو ایک دن پہلے امام کی مثلا آج مناسبت ہے ان دنوں میں امام کی روانگی کی مدینہ, کیا جملہ بولتے, بہت قیمتی جملہ ہے امام کے, سارے کے سارے گویا کہ قرآن میں سے پھوٹتے. فرمایا تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا, تم نہیں دیکھتے کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا. تو ایسے میں ایک مومن کو زیب دیتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کرے. یعنی اس حالت میں ایک مومن زندہ رہے اور اسے پرواہ نہ ہو کیا ہو رہا ہے. تو کہا کہ جو مومن ہے حق پر عمل نہ ہو رہا ہو, معاشرے میں باطل سے روکا نہ جا رہا ہو, تو ایسی حالت میں مومن کو زیب دیتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کرے. ایسے معاشرے میں رہنے کا دل ہی نہ کرے اس کا. یہی بات, اسی سے ریلیٹڈ بات. کیوں موت کی تمنا کرتا ہے مومن؟ اس لیے اسے خطرہ ہوتا ہے میں دنیا میں کہیں کوئی خرابی نہ ہو جائے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی اور اس سے اونچی کون سی شخصیت ہوگی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کہ امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام ساری عمر اطاعت خدا میں گزری ہے, وہ بھی زندگی بھر وہ جملہ نہیں بولا جو اس وقت بولا ہے جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. اس وقت بولا, ضرب لگی تو مولا نے فرمایا فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ فوز, فزت و فوز قرآن میں بھی آیا ہے, ذالک الفوز العظیم. فوز کہتے ہیں فائنل کامیابی کو, اب اس میں کوئی شک نہیں, اب فائنلی کامیاب. چونکہ اللہ کے رسول نے مولا کو فرمایا تھا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں, اسی خطبہ شعبانیہ دیا تھا, شعبان سے ایک شعبان آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, اور اس خطبے کے اینڈ میں پھر مولا سے فرمایا تھا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ اسی ماہ رمضان میں آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی خضاب ہوگی, سرخ ہو جائے گی. اور اتنا گویا کہ علی انتظار میں تھے. اور پھر علی نے کیا سوال کیا تھا, بعض کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا جنہوں نے ڈگڈگڑیاں سنی ہوئی ہیں. جب رسول پاک نے یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی خضاب ہوگی, پہلا سوال ایک ہی سوال کیا مولا نے کہ یا رسول اللہ اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تیرا دین سلامت ہوگا. اس لیے نکلا تھا. جیسے ہی وہ ضرب لگی فزت ورب الکعبہ، تصدیق کی رسول اللہ کی بات کہ میرے ساتھ وہی ہو گیا اور علی فائنلی کامیاب ہو. تو مومن کیونکہ خود کو خطرے میں سمجھتا ہے جب تک دنیا میں ہے کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت شیطان کے میں چنگل میں آ کر اور خرابی کر دوں، تو جلدی جلدی ٹرانسفر آرڈر کا انتظار کر رہا ہوتا. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے یہاں رہنے کی کہ جو مالک ہے اس کا، جو باس ہے اس کا، وہ اس کی ذمہ داری لگائے کہ تو نے یہاں پر رہنا. وہ کہے گا آپ کی ذمہ داری جب تک ہے تب تک سر آنکھوں پر، تب تک مجھے مار پڑے یہاں پر، بھوکا مر جاؤں، فلان ہو جاؤں، جو مرضی ہو جائے میں رہوں گا. لیکن خود میں نہیں چاہتا. اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. یہ آیات بتا رہی. یہودی کیونکہ کرپٹ ہو گئے تھے، چونکہ بد عمل ہو گئے تھے، خرابیاں کرتے تھے اور جنت بھی اپنی کنفرم کر کے بیٹھے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں. ورنہ اگر آپ غور کریں تو حقیقی موسیٰ کا پیروکار جنتی ہے، حقیقی حضرت عیسیٰ کا پیروکار جنتی ہے. ہر نبی کا پیروکار حقیقت میں اگر خالص دین پر ہو، ٹھیک ہے، اپنے اپنے زمانے میں، تو وہ جنتی ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. لیکن بندہ اندر سے وہ نہ ہو اور صرف لیبل لگائے، اوپر سٹیمپ کروایا ہوا ہو، یعنی پیکنگ وہی ہو، اندر مال 2 نمبر ہو، اور کہے کہ چونکہ میری پیکنگ وہی ہے، ٹھیک ہے، میں حتماً جنت میں جاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے پھر یہ ٹیسٹ کرو، میں تمہیں لیبارٹری بھیجتا ہوں، وہاں ٹیسٹ کرا کے آؤ، دیکھو کہ تمہاری جنت ہے یا نہیں. اور ہرگز وہ ابداً موت کی تمنا نہیں کریں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کا مزید پوسٹ مارٹم فرما رہا، بتا رہا ہے کہ یہ یہودی نہ صرف یہ کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو اتنے پست ہو چکے ہیں کہ حتیٰ کہ مشرکوں سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. مشرکوں سے زیادہ ان کی خواہش ہے لمبی، یعنی اتنا مشرکوں کو پیار نہیں زندگی سے جتنا ان کو پیار. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ بات یہ کہہ رہی ہے کہ مشرک بہت برا ہوتا ہے، کافر بہت برا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین میں تحریف کر کے گمراہ ہوا ہوتا ہے وہ بعض اوقات کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. توجہ فرما رہی ہے، آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی مثال وہی ہے جس کی بات چل رہی ہے کہ جب رسول پاک تشریف لائے تو جو انتظار کر رہے تھے تمہیں دعوت دینی چاہیے تھی، تمہیں تو لپک کے جانا چاہیے تھا اور اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، تم دشمن بن گئے. اور جن کو تم باتیں بتاتے تھے، وہ جن کا جو دین حضرت موسیٰ کے دین پر نہیں تھے، وہ بھاگ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عجیب ہے. یہ بتاتا ہے کہ دین اگر خالص نہ رہے، تحریف شدہ دین کے جو پیروکار ہوں وہ بعض اوقات بے دین جن کا کوئی آسمانی دین جو فالو نہیں کرتے ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. ان آیات میں آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں تو آپ کو یہ بات بڑی کلیئر پتہ چل جائے گی. اور ان کی ناک زمین پر رگڑی جائے گی جو کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. آیت نمبر 96 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور اے رسول آپ ان لوگوں کو یقیناً حتماً، یعنی جو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں، کہ اے رسول آپ ان کو زندگی کا حریص ترین پائیں گے، زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں میں سے. احرص الناس، تمام لوگوں میں، یعنی جتنے لوگ ہیں آس پاس، جتنے گروپس ہیں، ان سب سے زیادہ حریص زندگی پر، زندہ رہنے پر آپ ان یہودیوں کو پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ کہ جو مشرک ہیں. مشرک بھی کبھی کبھی اپنی قبیلے کے تعصب میں، توجہ کرے، کبھی اپنی کسی وجہ سے لڑ مر جاتا ہے کسی بات پہ، یہ ان سے بھی پست.
اور یہی پستی سبب بنی تھی کہ یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، بہت ڈفرینٹ اینگل سے ڈسکس کرنا چاہیے اس کو، یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک نبی کے ماننے والے آنے والے نبی کو نہ مانے، اور جو کسی نبی کو نہیں مانتے تھے وہ مان لیں۔ کیوں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے، قرآن نے بتایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب آخری امام تشریف لائیں تو جو شور مچا رہے ہیں ان کی جگہ کوئی دوسرے ان کے مددگار بن جائے، اگر یہ شور مچانے والے کرپٹ ہو چکے ہوئے تو، اگر اپنے تحریف شدہ من گھڑت باتوں پر چلنے والے ہوئے، اللہ کا نمائندہ نہیں پسند آتا ان کو۔ اور ایک جو اس عظیم امام کی بنیادی ترین نشانی ہے وہ یہ قرآن ہے، کہ وہ آئیں گے جب اس قرآن کو معاشرے میں زندہ کریں گے۔ جن کے مزاج ہوئے وہ تو کہیں گے، جیسے قرآن اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ اے رسول جب آپ کی زبان سے آیات الہی سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حق کو پہچان لینے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے جو موسیٰ نے کی تھی، یہ حقاً خدا کا نمائندہ ہے۔ اور جنہوں نے من گھڑت نظریات بنائے ہوں اور خود بھی عملی طور پر بھی کرپشن پہ لگے ہوں، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رسول پر ایمان لے کر آئے۔ قرآن میں اللہ نے ایسے ہی باتیں نہیں رکھتے، اہم ترین موضوعات انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کے بارے میں قرآن میں رکھے ہوئے، اور گیم ہو گئی، گھپلا ہو گیا، قرآن کو معاشرے سے نکال دیا گیا۔ اے رسول آپ ان لوگوں کا زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ 1000 سال زندہ رہے۔ یہ 1000 سال کثرت کے معنی میں ہوتا ہے، مرے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ان کو جواب دے رہا ہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ اگر اسے یہ 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ جتنی لمبی عمریں ہو جائیں ان کی، بالآخر اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ کن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کہہ رہے تھے ہمارے علاوہ جنت میں جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم 1000 سال میں زندہ رہو، مرو گے تو تم عذاب میں ہی جاؤ گے۔ واللہ بصیر، کیوں عذاب سے نہیں بچ سکتے؟ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، ان کا عمل ان کو عذاب سے دوچار کروائے گا۔ موت کی تمنا کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے عمل آگے بھیجا ہے، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ 1000 سال بھی ان کی عمر ہو جائے تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بالکل کلیئر ہے قرآن۔ آیت نمبر 97 98، یہودی جو بہانے بناتے تھے ایمان نہ لانے کے، ان میں سے ایک واقعے کے بارے میں یہ آیات اتری۔ آیات میں جواب دیا گیا ہے، واقعہ جو روایات میں آیا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فدق کے علاقے کا ایک یہودی عالم بہت بڑا، ابن سوریہ، سواد سے، سواد واو رے یہ الف، ابن سوریہ، یہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ سے چند سوال کرنے، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے،
اور اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیے تو اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب انسان اگر بدنیت ہو، اگر نیت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، ہدایت کر دیتا ہے۔ لیکن جن کے اندر کرپشن ہو، نیت میں بدنیتی ہو، تو خداوند عالم ان کے لیے راستے بند کرتا ہے، ان کی اپنی ناقابلیت کی وجہ سے، اپنی ان کی بے ایمانی کی وجہ سے۔ اس نے اللہ کے رسول سے سوال پوچھنے شروع کیے کہ آپ کی نیند کیسی ہے، اور جناب فلان کیا، بہت سارے سوال پوچھے، وقت نہیں ہے وہ پورا واقعہ بیان کر دیتا آپ کو میں، آپ کو مل جائے گا کسی بھی تفسیر میں۔ تو اب سب سوالوں کے جواب اللہ کے رسول نے صحیح دے دیے۔ تو کہتا ہے ایک سوال رہ گیا، اگر اس کا جواب بھی آپ صحیح دیا، ٹھیک ہے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا سوال ہے؟ کہتا ہے آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جبریل۔ ہم جبرائیل بولتے ہیں، قرآن میں جبریل ہے۔ ہم میکائیل بولتے ہیں، میکال ہے قرآن میں، جیسے بھی آیات میں آ جائے گا۔ تو اور یہ عربی کے لفظ نہیں ہے، لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہے، بیسیکلی عربی کے لفظ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر جبرائیل وہی لے کے آتا، کہتا ہو یہ مثلا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ایسا کہا ہوگا، یہاں پہ کام خراب ہوگا۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ جبرائیل یہودیوں کا دشمن ہے، ہمیشہ سخت حکم لے کر اور عذاب والی باتیں لے کے جب بھی آتا تھا، ہمارے پر کوئی سختی آتی تھی۔ اگر میکائیل لے کے آتا ہوتا نا آپ پہ وہی، ہم قربان صدقے ہو جاتے آپ پر اور ابھی ایمان لے آتے۔ لیکن جبرائیل والی وہی جس پہ آتی ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ سوچیں، ایمان نہیں لائے، یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی چلاکی کر لی، اللہ روک دیتا ہے ان کو، بے ایمانوں کو اللہ نہیں آنے دیتا۔ تو یہ آیات اتری، آیت نمبر 97 سورۃ البقرہ، قل من کان عدوا لجبریل، اے رسول کہہ دیجئے جو بھی جبرائیل کا عدو ہے، دشمن ہے، کہ جبرائیل وہی لے کے آتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جبرائیل کس کے حکم سے آتا ہے؟ یہ کیسا بہانہ بنا رہے تھے؟ جبرائیل اپنی مرضی کرتا ہے۔ اگر تم پر کوئی عذاب کی چیز لے کر اترا یا کوئی سخت حکم لے کے اترا تو اصل تو پھر تمہارا مجرم نعوذ باللہ اللہ ہے۔ یہ بہانہ کیوں بنا رہے ہو؟ اس قسم کا پست بہانہ۔ آیت کے الفاظ بتا رہے کہ ان کا اعتراض کیا تھا، بہانہ کیا تھا۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جبرائیل نے تو یقیناً اس قرآن کو اللہ کے اذن سے آپ کے قلب پر نازل کیا، وہ تو اللہ کے اذن سے آیا، تو اللہ کے حکم سے آیا۔ اذن بعض اوقات اجازت کے معنوں میں ہوتا ہے عربی میں، اور بعض اوقات امر کے معنی میں ہوتا ہے، حکم کے معنی میں آتا ہے، اور کانٹیکسٹ جملے کا اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں حکم مراد ہے یا اجازت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے یعنی جبرائیل نے تو قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے یعنی رسول اللہ کے قلب پر نازل کیا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس سے پہلے جو کچھ موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ پھر ان کو یاد کرا رہا ہے کہ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ جو باتیں تم کیا کرتے تھے وہ سچی ثابت ہوگی، لیکن تم اتنے بے ایمان ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ تو باتیں تم خود کیا کرتے تھے جو اس رسول میں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور تم پھر اس کو پر ایمان نہیں لا رہے۔ اس لیے انسان کو یعنی اپنے عمل کو، انسان یہ جو عمل کا مسئلہ ہے یہ صرف نہیں کہ گناہ ہو گیا، اس کی تاثیر ہے، اس کے نتائج ہیں انسان کی شخصیت پر، اس کی فکر پر، اس کی روح پر، اس کے نفس پر نتائج ہے عمل کے۔ اچھا عمل بھی اثر چھوڑتا ہے
اور برا عمل بھی اثر چھوڑتا ہے۔ اچھا عمل اچھائی کے راستے کو آسان تر کرتا ہے، اللہ نے قانون قرآن میں بتایا ہوا ہے، اور برا عمل برائی کے راستے سے انسان کو مانوس کرتا ہے، انس ہو جاتا ہے اس کو، اور آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور دوسری طرف سے اچھائی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عمل اقبال کا وہ شعر جو بڑا مشہور ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی یہ تو خاک کا ہے، نہ یہ نور ہے اور نہ آگ سے، لیکن اس کا عمل ڈیسائیڈ کرے گا اس نے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا، قرآن کا تعارف ہو رہا ہے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اب یہاں پھر ہمارے لیے خوشخبری آ گئی مومنوں کے لیے، نہ، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے لیکن پتہ بھی کریں کہ یہ اللہ کے لیے مومن کہتا ہے، ورنہ اس سے بڑا دھوکہ قیامت کے دن جتنے بھی دنیا میں آپ کے ساتھ فراڈ ہوئے نا سب بھول جائیں گے، اگر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والے کو اللہ کہے تو ہے ہی نہیں مومن، تو کہاں سے سمجھ رہا؟ تو نے دیکھا تھا میری کتاب میں مومنوں کی کیا صفات تھی؟ یا بس سنتا ہے اور تو نے کہا کہ میں ہوں وہی، میں مومن ہی ہوں۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ آیت نمبر 98 من کان عدو، اب پہلے تو جبرائیل کی بات ہو رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ اوورآل بات کر رہا ہے کہ اللہ سے منسوب شخصیات، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے والی ہستیاں جو ان کا دشمن ہے، اللہ بھی کافروں کا دشمن، ڈائریکٹ کافر ہی کہہ دیا اہل کتاب اس معاملے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا کفر میں بار بار بیان کرتا ہوں، جان بوجھ کے بات نہ ماننے والا، جان بوجھ کر جسے حق پتہ ہو حق کو چھپا لینے والا تاکہ انکار کر سکے نہ مانے، اس کو قرآن کافر کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے، من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، بالخصوص چونکہ موضوع یہ تھا، ومیکال اور میکائیل کا، تو وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کافروں کا دشمن، اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پہ کافروں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، جبریل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، ٹھیک ہے؟ جو بھی اللہ کے اطاعت گزار ہستیوں کے بارے میں جس کی دشمنی پائی جاتی ہے، دشمنی کیوں ہے؟ ان کے کام کی وجہ سے، وہ کام تو اللہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو پھر تمہاری دشمنی ان سے نہیں ہے، تمہاری دشمنی اللہ کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب تاکہ اگر کسی کو ان باتوں کے سمجھنے میں، اللہ کی ان واضح باتوں کے سمجھنے میں یا قبول کرنے میں تردد ہو رہا ہو، تو اللہ نے ایک اور زور کی ضرب لگائی ہے اس پر۔ آیت نمبر 99 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے رسول ہم قسم کھا رہے ہیں، یہ لقد قسم ہوتی ہے، کہ ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی۔ یہ جو ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، یہ جو آیات ہیں، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر جو فاسق۔ اللہ کلیئر ایک بات بتا رہا ہے، اب اگلا بندہ اسے قبول نہ کرے، اس کا دل کرے کوئی تعویل ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی شارٹ کٹ نکل آئے، یہ فاسق ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اچھا، فاسق کا ایکچول بھی اگر آپ کو مطلب میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہوگا، تو
عرب تو زیادہ تر کھجور کے بارے میں کہتے تھے، چونکہ کھجور ان کے زیادہ استعمال میں پھل ہوتا تھا. کوئی پھل جب زیادہ پک جائے اور پک کے پھٹ جائے، چھلکے سے باہر نکلنا شروع ہو جائے، تصور کریں ذہن میں، کھانے کا دل کرتا ہے اس کو؟ جی آپ جائیں، ٹھیک ہے، اپنا مثلا فروٹ لا کے گھر رکھو، چند کچھ عرصہ وہ آپ کو بھول گیا، وہاں فروٹ پڑا ہوا سیب. اب آپ دیکھا ہوگا نا، وہ سیب جب گل سڑ جاتے ہیں اور ان کی سکن بھی پھٹ جاتی ہے اوپر سے، اور اندر سے بعض اوقات وہ جو اندر جو اصل کھانے والا میٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا باہر نکلا پڑا ہوتا ہے، دل کرتا ہے وہاں سے کھانے کا. اس کو جب وہ پھل خراب ہوتا ہے اور اس کی سکن پھٹ جاتی ہے، اس کو عرب کہتے تھے یہ فاسق ہو گیا. اب آپ فاسق کا تصور کر لیں، یعنی گندا ہو گیا، یعنی گل سڑ گیا، یعنی اچھا نہیں رہا، خراب ہو گیا. عرب اس کو زیادہ تر کس معنی میں استعمال کرتے تھے کہ جب کھجور خراب ہوتی ہے تو اس کا اوپر سے چھلکا پھٹ جاتا ہے اور اندر سے گٹھلی باہر نکل آتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ فسق التمر، کھجور فاسق ہو گئی. یہ فاسق کا معنی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اے رسول آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان کا انکار نہیں کرتے إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سوائے فاسقوں کے، ان کا دل نہیں کرتا ماننے کا. اللہ بتا رہا ہے. اور اگر فاسق نہیں ہے تو اس کا پرابلم ہی کوئی نہیں. اس کی کیا چیز ہے؟ فاسق کو لگتا ہے میرا تو سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا، جو میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو جو فاسق نہیں ہے، جو گندا انسان نہیں ہے، اس کو تو زیادہ پرابلم ہی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ مدینہ میں اشارہ کر دوں صرف تاکہ یہ بات کیا ہے کہ مدینہ میں یہ پھر عمل کی امپورٹنس ہے، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا عمل. مدینہ میں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام سے پہلے بھی، جب آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، یہ تحریک شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی ہم اچھے کام کرتے تھے، آیا ان اچھے اعمال کا ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، بہت غور کرنے والا ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، وہ جو تم اچھے اعمال کرتے تھے وہی سبب بنے تم مجھ پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے، کچھ جلدی لے آئے، کچھ دیر سے، کچھ بہت دیر سے، کچھ ایمان ہی نہیں. یہ فرق کہاں سے آیا؟ سابقہ حرکتوں کی وجہ سے. جو پرسنالٹی، جو شخصیت انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بناتا ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے مجھے ادھر جانا ہے یا نہیں جانا. یہ مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جانا ہے یا نہیں جانا، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے جو اندر بنی ہوتی ہے. یا یہ پوسٹر لگا ہوا ہے کہ یہ بڑی سپر ہٹ فلم آئی ہے بڑی زبردست، جانا یا نہیں جانا، مسجد جانا ہے یا ادھر جانا ہے مثلا، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ انسان کی سابقہ شخصیت ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور جب وہ امام آخر زمان آئے گا، انسان کی شخصیت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ میرے بارے میں ہے، اس کے ساتھ جانا یا بارے میں نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 100. اب اللہ ان کا مزاج بیان کر رہا ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کی شروع میں گزر چکا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ فاسقوں کے سوا گمراہ نہیں کرتا. فاسق کی پہلی نشانی کیا بتائی تھی؟ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اب یہاں دیکھیے آیت نمبر 100 میں دیکھیے، اوپر فاسقوں کا ذکر ہوا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی یہ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے؟ یعنی ایسے ہی فاسق، عہد توڑنے والے. یہ کیسی قوم ہے؟ ان کا مزاج کیسا ہے؟ یہ نبذہ عربی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غیر اہم، جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، وہ سمجھ کر پھینک دیتے. مطلب آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جیب میں سے وہ ٹیشو پرانا نکلا، ایسے پھینک دیتے ہیں.
اس کی کیا امپورٹنس؟ اسے کہتے ہیں نبذ، نبذ. اب کلما عہد، اللہ کے عہد جن کے لیے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں. اب کلما عاہدوا عہدا، اور کیا جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان کے میں سے ایک فریق نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جیسے ان امپورٹنٹ چیز تھی. بل اکثرہم لا یؤمنون، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے. جو مومن ہوگا اس کے لیے اللہ کا عہد کی پاسداری اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. اگر اللہ کا عہد امپورٹنٹ نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ لنک کریں اللہ کے جملوں سے بہتر جملے دین سمجھنے کے لیے کہیں سے نہیں آئیں گے. ہمارے ائمہ کے فرامین میں ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں اللہ کے کلام کو باقی تمام کلام پر، تمام مخلوقات کے کلام پر وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی مخلوقات پہ برتری حاصل ہے. اور امام کیسے سمجھائیں؟ اور ان ائمہ کی قوم کو دیکھیں، اس کلام کو لیفٹ ہی کوئی چومنے چاٹنے پہ لگے ہوئے اور تعویذ بنانے پہ لگے ہوئے. وہ کیا سمجھا کے جا رہے ہیں اور کیا اثر کر دیا قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ تو نہیں کہ اصل میں اپنے ساتھ کیا ہو. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اس لیے اللہ کا عہد ایمان کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے بندے کے لیے. جس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے اللہ کا عہد کیا امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 101 آج کے لیے لاسٹ آیت. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ کے پاس سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا. یہی رسول پاک آ گئے مدینہ والوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، یہ انتظار کر رہے تھے. اور وہ رسول کون ہے؟ مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے. تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، انجیل کی تصدیق کر رہے ہیں. موسیٰ بھی بتا کر گئے ہیں، عیسیٰ بھی بتا کر گئے ہیں، یہ تصدیق کر رہے ہیں. جب یہ رسول آ گیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. توجہ کیجیے، جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک رسول آ گیا جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے، کہ جو اکثریت پر مشتمل تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت قلیل اور یہودی بہت تھوڑے ایمان لائے تھے. تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے نبذا، ایسا غیر اہم سمجھ کے پھینکا. کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، تورات کو. وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے یوں پھینک دے، پرواہ کوئی. ایک ہے بندہ آگے پھینکتا ہے نا، نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، اتنا ان امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے پھینکا گیا، دیکھنا بھی نہ پڑے دوبارہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ آئے تو یہودی تورات لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب اللہ کے رسول نے اپنا اعلان کیا تو انہوں نے تورات یوں پھینک دی. تورات کو تو سینے سے لگاتے تھے، تورات کو تو چومتے چاٹتے تھے. جو تورات میں باتیں لکھی ہوئی تھی ان کو ایسے پھینکا اٹھا کے جیسے کوئی امپورٹنٹ چیز ہی نہیں تھی. حالانکہ پہلے انہی باتوں کو سنا سنا کے یہ مدینہ کے لوگوں کو تھکتے نہیں تھے. رسول آ رہا ہے، رسول آ رہا ہے، رسول آ رہا ہے، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی. اور حد یہ تھی کہ جو نشانیاں اللہ کے نبی کی یہودیوں کے منہ سے اوس و خزرج والوں نے سنی ہوئی تھی، جب رسول اللہ میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو وہی والا جو تم ہمیں بتایا کرتے تھے، یہ تو ویسی باتیں کرتا ہے، یہ تو وہی نشانی ہے. اور ان بدبختوں کو پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ، اور آپس میں میٹنگیں کر کہتے تھے کہ کیوں مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو کہ کل اللہ کے سامنے تمہاری شکایت کریں گے، ان کو پتہ تھا ایمان نہیں لائے. ایسے کرپٹ بندے کی عقل شیطان زائل کر دیتا. مسلمانوں سے چھپاؤ جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے جس نے حساب کرنا. اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک رسول آیا جو ان کے ہاں موجود،
یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا۔ اب یہ اردو میں بریکٹس لگا کے وضاحت کرنی پڑے گی، یہ وہ پھینکنا نہیں ہے بلکہ غیر اہم سمجھ کے پھینک دیا، ان امپورٹنٹ سمجھ کے پھینک دیا۔ ایسے پھینکا کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہماری اپنی زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو تے انج معصوم بنیا کھلا جی میں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، سارا پتہ ہے تینوں بے ایمان، اور کھڑا ایسے جس تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو ساری بات پتہ ہو اور اس کے بعد اس کے الٹ کر دے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ باتیں تو ایسی کر رہے جیسے تجھے پتہ ہی کچھ نہیں۔ کأنہم لا، اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے ان لوگوں کی طرح، انہوں نے یہ حرکت کی کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ کأنہم، گویا کہ ان کو لا یعلمون، علم ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے۔ تو آیت نمبر 101 پر آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل، ان کے صدقے میں ہمیں قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، انہیں سمجھنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی اور ان کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔